وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا آیتیں ہماری بینات واضح قال کہتے ہیں الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے ایو کون سا فریقینی دونوں گروہوں میں سے خیرن بہتر ہے مقامن مکان کے لحاظ سے وَأَحْسَنُ اور اچھا ہے ندیہ محفل یا مجلس میں وَكَمْ اور کتنی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے قبلہم ان سے پہلے من قرن امتیں ہم وہ احسن اچھے تھے اثاثاً سامان اور ٹھاٹ باٹ میں وریہ اور نمود میں قل کہہ دو من جو کانا ہے فی الضلالتی گمراہی میں فلیمدد پس چاہیے کہ ڈھیل دے یا مہلت دیے جاتا ہے لہو اس کو رحمان مدہ لمبی حتی یہاں تک کہ اذا رعو جب دیکھیں گے وہ ما یوعدون جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے اما العذاب خواہ وہ عذاب و اما اور خواہ ساعت قیامت فسیعلمون پس وہ جان لیں گے من کون کس کا ہے ہوا وہ شرٌ بدتر مکانن مکان یا درجہ وَأَضْعَفُ اور کمزور تر جندہ لشکر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور اس کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم جو ہدایات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تو ان پر صحیح طور پر عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. پچھلی دفعہ کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
وہ قیامت کا مشکل ترین وقت ہمارے سامنے رکھا تھا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ دنیا میں پھر ہم وہ صراط جو جنت کی طرف جاتا ہے راستہ، اس پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس میں بتایا تھا کہ ہر ایک کو اس راستے پر چلنا ہوگا جو جہنم پر سے گزر کر جنت کی طرف جاتا ہے، اور نیچے آگ ہوگی اور اوپر سے وہ راستہ جنت کی طرف جائے گا۔ تو دنیا میں جس طریقے سے انسان اس پر چلا ہوگا تو قیامت کے دن بھی پھر وہ اس کے عمل کے مطابق وہاں پر وہ اس کو پار کرے گا، اور یہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ یہ راستہ پلک جھپکتے ہوئے پار کر لیں گے، کچھ لوگ بجلی کا جیسے کوندہ ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے بجلی کی، اس طریقے سے ابھی یہاں نظر آئی اور ابھی غائب ہو گئی، اس طریقے سے وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جائیں گے۔ اور ہم نے اس میں حدیث کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ سواریوں کی طرح، جانوروں کی طرح، اور کچھ صحیح سالم اور کچھ زخمی ہو کر اس پل کو پار کریں گے، اور اس میں آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ ان کو زخمی کریں گے، اور وہ گناہ گاروں کو پکڑیں گے تو وہ زخمی ہو کر گرتے پڑتے کسی نہ کسی طریقے سے اس پل کو پار کریں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے ان آیات کے ذریعے کہ ہم اس کی تیاری دنیا میں کریں، اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ہم نے جتنا آسان دنیا میں اس کو لیا ہوا ہے، یہ بہت مشکل وقت ہے اور اس پر سے بہت مشکل سے انسان گزر سکے گا، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس پر بجلی کی چمک کے مطابق یا پھر پلک جھپکتے ہوئے گزر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کو آسانی سے پار کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ طے شدہ فیصلہ ہے، مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ فیصلہ ٹلنے والا یا بدلنے والا نہیں ہے، حتمی بات ہے، فائنل فیصلہ ہے، سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا قیامت کے دن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوشخبری بھی اس میں ہمیں سنائی کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہوں گے، وہ اس کو آرام سے پار کر لیں گے، اور جو اپنی منمانی دنیا میں کرتے رہے وہ پھر جہنم میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی میں چھوڑ دے گا، اور پرہیزگار جو ہیں وہ آسانی سے وہ راستہ طے کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو آسانی سے اس راستے کو پار کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اب ہم آج کی آیات دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلس کس کی بہتر ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے منظر سے بدل کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ان لوگوں کی بات کی ہے جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور خود وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ بہتر کون ہے اور بدتر کون ہے۔ یعنی دنیا کے معیار جو ہیں وہ مختلف ہیں بالکل، اور ان کے بقول یا ان کے طریقے کے مطابق جو یہاں پر ان کی رائے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اور ہماری آیات کون سی آیات ہیں؟ یہی قرآن کریم کی آیات، کہ جب وہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر ان آیات کا اثر ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ اہل ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی آیات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر اور صحابہ کرام سنتے تھے تو وہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور یہی آیات جب کافر سنتے تھے تو وہ موازنی کرنے لگتے تھے اپنے اور اہل ایمان کی مجلسوں کا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ یہی آیات آج ہمارے اوپر بھی پڑھی جاتی ہیں، ہم بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، مگر کیا ہمارے اوپر بھی ان آیات کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے اوپر ہوتا تھا؟ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ
تمام وہی آیات ہیں جو اس وقت پہ پڑھی جا رہی تھیں، اور ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں ان کو۔ ہم اگر دیکھیں تو قرآن پر قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں، سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مگر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اثر کہاں سے ہوگا؟ تو اثر جب ہی ہوگا انسان کے اوپر جب وہ اس کا مطلب سمجھے گا، اس کے معنی اس کی سمجھ میں آئیں گے۔ تو اگر یہ معنی اور اس کے مطلب سمجھ میں آ جائیں تو یہاں پر اللہ کے قوانین، اللہ کی حدیں توڑنے والوں کو سب یہ پتہ چل جائے ان کاموں کا انجام کیا ہوگا، اور کل ان کے ساتھ آخرت میں کیا پیش آنے والا ہے، کیسا عذاب مول لے رہے ہیں وہ، تو وہ یہ سارے کام چھوڑ دیں، یہ سود، یہ حرام، ناپ تول میں کمی اور چور بازاری اور جس طریقے کے تمام غلط کام کر رہے ہیں تو یہ سب اٹھا کر پھینک دیں، سارا حرام کھانا چھوڑ دیں، اگر یہ آیات ان کی سمجھ میں آ جائیں کہ کل ان کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ آیات اصل میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو سمجھتے تھے اور اس کے موازنے کرتے تھے، اور ہم بالکل بھی نہیں سمجھتے اور صرف بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ آیات جو ہیں ان کا اثر ہر ایک پر یکساں نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا دل مختلف ہے اور ہر ایک کے دل پر اس کا مختلف اثر ہوتا ہے۔ کچھ سن کر رونے لگ جاتے ہیں اور کچھ ایسے بے دہانی سے گزر جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو انکار کرنے والے جو تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی یہ محفلیں زیادہ ٹھاٹ باٹ والی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ میسر ہے تو پھر ہم تو ان سب چیزوں سے نوازے جا رہے ہیں اور تم تو ان سب چیزوں سے محروم ہو، تو پھر خود سوچ لو کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ ہم باطل پر ہوتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے یوں دنیا میں مزے اڑائیں اور تم حق پر ہوتے ہوئے اس طرح خستہ حال رہو اور ایسی زندگی گزارو۔ ان کے استدلال کے مطابق یہ سب کچھ سننے کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں اور پیٹ پھیر لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ پر اور اپنی مجلسوں پر، اپنے دین پر کہ ہم درست ہیں فخر کرتے ہیں۔ تبھی تو ہم اتنے اونچے مقام و مرتبے پہ ہیں آج، ہماری مجلسیں بیٹھ کے کتنی شاندار ہیں، کتنے خوبصورت مکان، اونچے اونچے بالا خانے، انتہائی نفیس اور خوبصورت، اور ہمارا حال بھی تم سے اچھا ہے، اور ہمارا دین اللہ کو پیارا نہ ہوتا تو پھر وہ ہمیں ان نعمتوں سے کیسے دنیا میں نوازتا۔ اور اتنے زیادہ ملنے والے، جلنے والے، کثرت سے ہماری محفلوں میں آنے جانے والے، اور ہماری محفلیں تو ہر وقت بھری رہتی ہیں، اور میں 24 گھنٹے چہل پہل ہے، لوگ موجود رہتے ہیں ہمارے ساتھی، اور جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم باطل پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے بقول یہ ان کا استدلال تھا، اور جبکہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ دار ارقم میں پہ رہتے ہیں تو پھر وہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اگر اللہ کے چنے ہوئے یا مقرب بندے ہوتے تو پھر ان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا، مگر ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو غلام اور معاشرے کے پسے ہوئے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی مجلس میں۔ یعنی ہماری مالی حالت دیکھ لی جائے، ہماری جسمانی حالت، مجلس کی حالت، اور ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کی حالت، یعنی اپنی ساری چیزیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کتنی شاندار ہیں، تو دنیاوی اعتبار سے کس کا اسٹیٹس زیادہ ہے، ان غریب اہل ایمان کا یا پھر ہمارے بڑے بڑے اہل ثروت جو سرداران ہیں ان کا؟ تو ندیہ یہاں پر آیا ہے، احسن ندیہ، کہ کون کس کی بیٹھکیں، کس کے مجلسیں کتنی شاندار ہیں اور کتنے شاندار لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ تو اس کو دار الندوہ جیسے کہ ان کا تھا، جو مجلس شورا ان کی وہاں پر ہوتی تھی، تو اسمبلی بھی کہا جا سکتا ہے، بیٹھک، بیٹھنے کی جگہ، محفلیں، ڈرائنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ ندا سے ہے، ندا کہتے ہیں آواز کو، تو آواز جو ہے جب محفلوں میں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنی مجلسوں پر ان کو بہت ناز تھا کہ ہماری اتنی شاندار محفلیں و مجلسیں، ہمارا دار الندوہ ہے، اس میں یہ مشورے کرتے تھے سارے بیٹھ کر، تو ان سب شاندار جو ہماری مجلسیں، اور ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا، تو وہ اس کا مقابلہ دار ارقم سے کر رہے تھے کہ کہاں ہماری شاندار مجلس اور محفل، اور بڑے بڑے قوم کے سرداران، ایلیٹ جمع ہوتے ہیں یہاں پر، اور ان کی محفل جہاں غلام اور معاشرے کے پسے ہوئے چند لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ جن کو آج اللہ تعالیٰ نے بہتر رکھا ہے، بہتر حال میں، تو کیا وہ کل ان کو نہیں رکھے گا؟ اللہ تو پھر آپ لوگوں سے ناراض ہے، ہم سے تو نہیں ہے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے معیار تھے، اللہ کا معیار اس کے مطابق نہیں ہے۔
ایمان کا مقابلہ تو دنیا کی کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے پاس ایمان ہے اور دنیا نہیں ہے وہ دنیا کا دولت مند ترین انسان ہے، اور جس کے پاس پوری دنیا ہے ایمان نہیں ہے وہ دنیا کا فقیر ترین انسان ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ دنیا چند روزہ ہے، گزار کر چلا جائے گا اور پھر آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس خسارے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کس نیت اور ارادے سے اللہ کی راہ میں انسان نے لگایا اور کیا تھا اس کے پاس۔ جیسے کہ جنگ تبوک کا جو مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی تو ابو عقیل انصاری جو تھے انہوں نے سوچا کہ میں کیا اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور وہ ساری رات ایک یہودی کے باغ میں انہوں نے مزدوری کی اور ایک مٹھی کھجوریں انہوں نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے مال پر پھیلا دیں۔ وہ منافق جو تھے وہ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ لو یہ ٹڈی کی ٹانگ سے روم فتح کرنے چلے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول فرما لیا، کھجوریں قبول فرما لی گئیں، اور ریاکاری سے دیے گئے لاکھوں کے مال بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے تھوڑا بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، تھوڑا بھی مگر اخلاص نیت سے دیا گیا مال۔ اور دین میں کہا جاتا ہے کہ مقابلے بازی پسندیدہ ہے، اور دین میں دو کہا ہے کہ حسد بھی پسندیدہ ہیں، یعنی ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو مال دیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا کوئی حسرت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی دیں تو میں بھی آپ کی راہ میں اسی طرح خرچ کروں، تو یہ جائز ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ علم، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہوا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو سکھانے کے کام پر لگا ہوا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو یہ بھی پسندیدہ ہے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ رہتا تھا، اور جنگ تبوک کے موقع پر ہی دونوں کا جب مقابلہ ہوا اور ایک اپنا آدھا مال گھر کا لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق پورا مال لے کر آ گئے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئیں تو انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ لوگ اس طریقے کے تھے، ان کے مقابلے میں یہ جو کفار تھے وہ اپنی حیثیت پر اور اپنے اسٹیٹس پر اور اپنی مجلسوں پر بہت ناز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا، پھر آگے والی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمو میں کہیں اچھے تھے۔ جب کافروں کو اپنی دولت کی اور ثروت کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے جھٹلانے والی قومیں تباہ کر دی، حالانکہ وہ لوگ دولت اور ساز و سامان میں تم سے کہیں بڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے قوم فرعون کو ہلاک کر کے اس کا قصہ قرآن میں ہمیں بتایا، وَكَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ، وہ کس قدر اپنے پیچھے باغات، نہریں، کھیتیاں، عزت والے گھر اور ہر طرح کا عیش و آرام کا سامان چھوڑ گئے۔ قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو تنگ حال اور نادار دیکھا تو یہ اعتراض کیا کہ تم تو تنگ حال اور خلاش ہو، نہ تمہارے پاس عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ رہنے کو مکان ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ تمہاری بیٹھکوں میں کوئی آتا جاتا ہے، تو تم پھر حق پر کس طریقے سے ہو سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ذرا کتنی قومیں ہیں جو ہلاک کی ہم نے؟ وہ دنیا میں بہت ساز و سامان، فرنیچر کے اعتبار سے بہت زبردست تھیں، مگر اب کہیں تم ان کا نام نشان پاتے ہو؟ اساس کہتے ہیں گھر کا ساز و سامان، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، عیش و آرام کے تمام سامان، ٹھاٹ باٹ کی چیزیں، فرنیچر، کارپیٹ، کرٹن، کراکری، جو بھی سامان استعمال کے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، اور شو پیسز وغیرہ یا پھر اور جو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سجاتا اور لگاتا ہے، تو وہ کیا کیا استعمال کرتے تھے اور کیسے منظر تھے، کیسا نظارہ تھا، کتنے خوبصورت چیزیں تھیں وہ تو تمہارے پاس ہیں بھی نہیں۔
وہ کیا کیا استعمال کرتے تھے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی چیزیں. سب کو اللہ نے مٹی کر دیا، سب ختم کر دیے، وہ ساری چیزیں کوئی آج ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ان کے آرٹ اور ان کی تمام زبردست چیزوں سے اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوا. رومن اور مصری تہذیب جو ہے کہ جن کے کلر کی بھی نقل نہیں کی جا سکی ہے، آج سب کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. سکھانے والے ہی نہیں رہے جو آگے وہ کسی کو بتاتے اور سکھاتے اور کوئی ان کو پھر بناتا. سب بنانے والوں کو ہی ختم کر کے رکھ دیا. تو اس سے نصیحت کیا ملتی ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر ہمیشہ کے گھر کے لیے انسان تیاری کرے. اس عارضی گھر پر پھر وقت ضائع کیوں کیا جائے. آج ہم مادہ پرستی کے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں کی چیزوں سے یا ان کے فرنیچر سے ان کا اسٹیٹس معلوم کرتے ہیں کہ کتنے پیسے والے ہیں یا کتنا مہنگا ان کا فرنیچر ہے، کتنی مہنگی ان کی چیزیں ہیں، کیا کیا کچھ لگایا سجایا بنایا ہوا ہے. کوئی آج تک یہ سامان اپنے ساتھ لے کر گیا؟ سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے انسان، اور صرف انسان کا اخلاق اور عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا. کتنے نادان اور ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان تمام جو گھر کی چیزوں سے لوگوں کی حیثیت کے اندازے کرتے ہیں، اور یہ سب تو ختم ہونے والا ہے، یہ سب تو دنیا میں رہ جانے والی چیزیں ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنی اس آرائش کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ڈیکوریشن پیسز جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں دکھانے کے لیے ان کو خرید کر جمع کیا جاتا ہے. آج اور ڈرائنگ روم بھی اگر دیکھیں ہم تو وہ سجاوٹ کی دوڑ میں بالکل الگ تھلگ بے مصرف کر دیے جاتے ہیں، بس نمائشی طور پر یا نمائش کے لیے ہی بس وہ ہوتے ہیں. پھر اس کو سجانے بنانے کے لیے ہر وقت فیشن کے ساتھ پھر چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں، سامان کی تبدیلی، اور پھر قوتیں اور صلاحیتیں اور طاقتیں پھر کہاں لگ رہی ہیں. پھر دین کی خدمت اور عبادت کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو وہ کب کریں گے؟ مرنے کے بعد یا قبر میں؟ اور جتنی قیمتی اور نازک آرائش ہوتی ہے اتنا ہی اس میں پھر وقت لگتا ہے، اور اتنا ہی پھر انسان مصروف ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر دو چیزوں کا اس کا نقصان ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کو آج سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. ایک مال کا جو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں پوچھے گا کہ کہاں لگا کر آئے، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا. اور دوسرا وقت کہ جو وقت دیا تھا وہ کہاں خرچ کر کے آئے. اور پھر ان ساری چیزوں سے انسان کا دل تنگ بھی ہو جاتا ہے، تکبر آتا ہے، اپنی بڑائی، دکھاوا، ریاکاری، یہ ساری اس میں پھر برائیاں جمع ہونے لگتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ گھروں کو پھر گندا یا بیکار چھوڑ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے. سامان اچھا ہونا چاہیے مگر اس میں دل نہیں لگنا چاہیے، اور ایک حد کے اندر ہونا چاہیے کہ بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا سب کچھ خرید لیتے ہیں کہ فضول خرچی میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان ساری چیزوں میں لگ کر زکوٰۃ تک کے ان کو پیسے نہیں باقی بچتے کہ وہ پھر زکوٰۃ ادا کر سکیں. اور پھر یہ ساری چیزیں انسانوں کے ایک طریقے سے نفس کے بت بن جاتے ہیں. پھر وہ ان کی بتوں کی چاکری کرتا رہتا ہے انسان. اور کوئی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصلی مورتیں بھی سجائے ہوئے ہیں، اصلی چیزیں بھی سجائی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سجانے کے شوق میں ہم کیا کیا چیزیں سجا رہے ہیں. ایک ایسے ہی گھر میں جب قاری صاحب گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو یہ سارے سامان بت سجے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں آؤں گا کل سے پڑھانے کے لیے اگر آپ نے یہ سب چیزیں نہیں ہٹائیں تو بحالت مجبوری بہت زبردستی وہ چیزیں وہاں سے ہٹائی گئیں کہ پھر بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا. اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ اس شوق میں، اس سجاوٹ کے میں بچوں تک کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کے تک حقوق ادا نہیں کیے جاتے. ایک جنون کی سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بس اسی میں انسان لگا رہتا ہے، اور وہ پھر نہیں دیکھتا کہ کس کے حق ادا کرنے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح سے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ دراصل ہم نے دنیا کو بہت آباد کر لیا ہے اور آخرت کو ویران کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں آبادی سے پھر ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. آخرت کے لیے نہ ہم مال لگا رہے ہیں، نہ محنت کر رہے ہیں، نہ شوق ہے، نہ وہاں کے لیے کچھ جمع کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ویران ہی ہوگا نا پھر. اور جن کے پاس اگر کچھ مقصد ہوگا تو وہ پھر ان بیکار چیزوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، وہ کل پھر آخرت کے لیے کمائی کریں گے، اس کے لیے تیاری کریں گے. دنیا دار انسان دنیا کما کر آخرت برباد کر لیتا ہے، اور
کل کی آگ اور جہنم خرید لیتا ہے، اور ایک مومن دیندار انسان کم دنیا پر بھی راضی رہ کر آخرت بنا لیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اسے آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ جب دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ تمام غلط کام اور جرائم اور ہر طریقے کی گمراہی میں مبتلا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے ہم ڈھیل دے رہے ہیں، رحمان کی طرف سے یہ ڈھیل ہے کہ وہ گمراہی میں بڑھتا چلا جائے، اور پھر جب پکڑ ہوگی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور عذاب دو طرح سے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں آتا ہے کہ یا تو دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے کبھی تو، اور کبھی اگر نہیں ہوتی تو پھر آخرت میں ضرور ہی ہوگی۔ ساری زندگی جب عذاب نہیں آتا تو پکڑ قیامت میں ہوگی، پھر وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ بدتر کون ہے مکان اور درجے میں، یعنی مکان اور مقام کے اعتبار سے، اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ آج تو اپنے مکان پر، مقام پر اور اپنے ساتھیوں پر، اپنے جتھے پر، اپنے گروہوں پر، ان سب پر بہت ہی فخر اور تکبر اور ناز ہے، کل یہ سب کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری مجلس اور بیٹھک زیادہ شاندار ہے، آج ہم اس کو ڈرائنگ روم بھی جیسے ہم نے دیکھا کہہ سکتے ہیں۔ تو جن کی بیٹھک جتنی شاندار ہوتی ہے اتنے ہی پائی کے لوگ بھی پھر وہاں پر آتے ہیں۔ کسی غریب کی جھونپڑی میں تو کوئی بڑا آدمی جاتا بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے سٹیٹس کے مطابق جگہ پر ہی وہ جاتے ہیں۔ تو 73 آیت میں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب انہیں اس قرآن کو پڑھ کر دعوت دی جاتی ہے تو وہ اسے سننے اور غور کرنے کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ سنانے والے کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے، اس کی ڈگریاں کتنی ہیں، اس کی جاب کیسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے، مال کیسا ہے، عہدہ کیسا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ اور اس کے میل ملاپ والے کیسے لوگ ہیں، کن سے اس کی جان پہچان ہے۔ تو آیتوں پہ غور کرنے کے بجائے ان ظاہری چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ مقام اور مجلس کیسی ہے اور کیا ہے، اور یہ بھی کہ آگے میل ملاپ والوں کا بھی اسٹیٹس کیسا ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غلام اور نیچے طبقے کے لوگ ہیں، عمار، بلال، خباب، سمیہ، تو ایسے لوگ، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، بھلا ان کی بات پھر سنیں۔ وہ تو ظاہری چیزیں دیکھ رہے تھے، مادہ پرست لوگ تھے، حقیقی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہی تھیں۔ اب صادق اور امین تھے، مگر وہ تو مال دیکھ رہے تھے کہ آپ مالی اعتبار سے کیسے ہیں، آس پاس کے لوگ اٹھنے بیٹھنے والے کیسے ہیں، اور یہ دو چیزیں ان کے جھٹلانے کا سبب اور ان کی آزمائش بنی ہوئی تھی۔ ایک دنیا دار انسان آخرت بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے، حلال سے کیونکہ صرف ضروریات انسان کی پوری ہوتی ہیں، اور حرام سے دنیا کا عیش خریدا جا سکتا ہے، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ پھر تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا انسان۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو اصل پتہ قیامت میں چلے گا، اس کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ کس کا لشکر چھوٹا ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کا مقام اچھا، کس کا مقام قابل تکریم ہے اور کس کا مقام بدترین ہے۔ تو یہ سب وہاں پر جا کر انسان کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر کوئی تعلق اور کوئی لشکر کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ان آیات کے حوالے سے تدبر کی چند دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں کہ کیا ان گھروں کو بیچ کر جنت خرید سکے گا انسان، اور کیا یہ سجاوٹ، یہ آرائش، یہ ڈیکوریشن پیسز یہ جنت میں پیک ہو کر اس کے لیے پہنچائے جائیں گے؟ کیا یہ سارے فرنیچر اور ملبوسات اور تمام چیزیں اس کے اعمال نامے میں تولی جائیں گی؟ کیا یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس چھڑانے کے لیے یا نجات دلوانے کے لیے کافی ہوں گی؟ کیا یہ سب چیزیں دنیا کی جو ہم لگا رہے ہیں دنیا میں، تو کیا جنت کے گھروں میں ہمارے لیے وہاں پر سجائی جائیں گی؟ تو یہ سوچ لیں کہ یہ سب ناپائیدار چیزیں ہیں، تقسیم ہو جائیں گی، کبھی تو یہ
اولاد کے جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں اور کبھی ایک دھماکے میں ختم بھی ہو جاتی ہیں اور انسان خالی ہاتھ دنیا سے واپس چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سب چیزیں استعمال کرنا منع نہیں ہے، مگر ان کو دلوں میں بٹھانا اور انہی کی چاکری کرنا اور انہی کے ہو جانا یہ منع ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ سب چیزیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرے گا انسان، اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو حدود اور قیود پہ قائم رہے گا اور ہر ایک کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے نجات کی خوشخبری ہے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک